جب تک یہ زمانے کی تقدیر رہے گی، ہر حال میں صدیق کی توقیر رہے گی۔ قرآن کی آیات میں زندہ ہے ابو بکر، تا ابد تو قرآن کی تفسیر رہے گی۔ ہر دور کے سچے ہیں ابو بکر کے نوکر، ہر دور کے کذاب پہ شمشیر رہے گی۔ تارک کے لبوں پر ہے صدیق کا نعرہ، دشمن کے صدا ہاتھ میں زنجیر رہے گی۔ سامعین محترم اور حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان بڑا ہی مقدس و مطہر ہے۔ آج میں اس ہستی کی بات کروں گا جسے رب کائنات نے پیدا ہی حضور کے لیے کیا۔ میری مراد امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، صداقت کے تاجدار، ہمسفر پیغمبر، سسر رسول، صداقت کے تاجدار، امام المسلمین، امیر المؤمنین، جار غار مزار، وسیع رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ سامعین محترم، کون صدیق اکبر؟ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو پہلا خطبہ دیا، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ وہ ہستی کہہ رہی ہے جسے رب کائنات نے پیدا ہی حضور کی تصدیق کے لیے کیا تھا، لیکن آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے منکر ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جس نے ہر چیز حضور پر لٹا دی، لیکن آج بھی لوگ ان کے ذات پر چند کھجوروں کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کو کہنا چاہوں گا، کردار کے سانچے میں وہ ڈھلتا ہی نہیں ہے، جو بغض و عداوت سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس پار قبیلے سے وہ منسوب ہے تارک، مومن تو ابو بکر سے جلتا ہی نہیں ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے کہے گئے جملے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے۔ فرمایا، مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا اور اس چادر میں کفن دینا جو میں نے پہنی ہوئی ہے، کیونکہ زندہ کو مردہ کی نسبت زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ میرے مال میں سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ تیسری بات فرمائی کہ جب سے خلیفہ بنایا گیا ہوں اس وقت سے اب تک جس قدر مال میں نے لیا ہے اس قدر مال میری طرف سے ادا کر دینا۔ اللہ اکبر! یہ تھا پیغمبر کا جانشین اور صداقت کا تاجدار۔ اب آخر میں حروف تہجی یعنی الف سے یا تک شان صدیق اکبر بیان کروں گا، آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ الف نے کہا امام الصحابہ ابو بکر، با نے کہا بتوں کے آگے نہ جھکنے والا ابو بکر، تا نے کہا تابع سنت ابو بکر، سا نے کہا ثابت قدم رہنے والا ابو بکر، جیم نے کہا جذبہ جہاد سے سرشار ابو بکر، ہا نے کہا حسن صحابہ ابو بکر، خا نے کہا خلیفہ بلا فصل ابو بکر، دال نے کہا دعوت حق دینے والا ابو بکر، زال نے کہا ذکر خدا کرنے والا ابو بکر، را نے کہا رہبر امت ابو بکر، زا نے کہا زینت صحابہ ابو بکر، سین نے کہا سچوں کا سردار ابو بکر، شین نے کہا شیر خدا ابو بکر، سواد نے کہا صاحب کمال ابو بکر، زود نے کہا ضلالت کو دور کرنے والا ابو بکر، تو نے کہا طاہر و مطہر ابو بکر، زوا نے کہا ظالم و جابر مسلمہ کذاب کی گردنیں اتروانے والا ابو بکر، فا نے کہا جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر، تو فا نے کہا جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر، عین نے کہا عامل قرآن ابو بکر، غین نے کہا غیرت مند ابو بکر، فا نے کہا جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر،
काफ ने कहा कारी कुरान अबू बकर, काफ ने कहा कूनू मास सादिकीन अबू बकर, लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाने वाला अबू बकर, मीम ने कहा मुसल्ले रसूल का इमाम अबू बकर, नून ने कहा नबुव्वत को कंधों पर उठाने वाला अबू बकर, वाव ने कहा वलियों का सरदार अबू बकर, हा ने कहा हदायत याफ्ता अबू बकर, या ने कहा यारे गारे मज़ार अबू बकर। सदाकत एक सहीफ़ा है जिसे सिद्दीक कहते हैं, मोहब्बत का वजीफ़ा है जिसे सिद्दीक कहते हैं, नबी की निस्बतें सारी बड़ी ही शान वाली है, तू पहला खलीफा है जिसे सिद्दीक कहते हैं। वस्सलाम।